بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن ربانی نے تو کہا تھا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ہم بھول جاؤ اسے کہ ربانی نے تم سے کیا کہا تھا۔ ہم کوئی تابع دار نہیں ہیں اس کے کہ وہی کریں جو اس نے تمہیں کہا تھا۔ مسٹر ولسن کوئی ربانی یا آئزک نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے چلا جائے۔ ان کے پاس تمہیں اگر مال لینا ہے تو جیسا ہم کہتے ہیں کرو، ورنہ اتر جاؤ گاڑی سے۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ شاید اس خیال سے خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں ہم سچ مچ ہی انہیں اپنی کار سے نہ اتار دیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ہم ولسن کے بہت ہی خاص آدمی ہیں اور انہیں لے کر ولسن کے پاس ہی جا رہے ہیں، وہ یہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تھے کہ ہم انہیں وہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہٰذا وہ سہمے ہوئے انداز میں جلدی سے بولا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں لیٹر آپ کو ہی دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیں آپ لے لیں۔ یہ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسٹر ربانی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ لیٹر میں ولسن کے ہی ہاتھ میں دوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے لفافہ لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اس نے صرف ولسن صاحب کا نام ہی سنا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے انہیں۔ اس کو پتہ نہیں ہے مسٹر ولسن کے پاس پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ہم سے ملاقات ہو گئی، ہم تمہیں ولسن صاحب کے پاس لے جا رہے ہیں، یہ بھی احسان ہے ہمارا۔ بالکل بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر۔ راجر بولتے بولتے رک گیا، پھر ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ جناب آپ دونوں ہمارے ناموں سے پہلے ہی واقف تھے، مگر یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنے موثروں کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، کسی طرح مخاطب کریں آپ کو۔ ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلطی ہے ہماری، ہمیں اپنا تعارف پہلے ہی کرا دینا چاہیے تھا۔ میرا نام ہاشم خان ہے اور یہ شرافت علی ہیں، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اتنے اچھے کہ محض میری ہی وجہ سے یہ مسٹر ولسن کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ورنہ تو شاید ادھر کا رخ بھی نہیں کرتے کبھی۔ اس سے پہلے کراچی میں اچھا خاصا کام تھا ان کا، آئزک کے بہت ہی قریبی اور خاص آدمی رہے ہیں یہ۔ اچھا، پھر تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے مل کر۔ میں اکثر مسٹر آئزک سے مال لیتا رہا ہوں، اس بار بھی انہی کے پاس آئے تھے ہم مال لینے کے لیے، لیکن پتہ نہیں ان کے دشمن اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ ان کا سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے۔ ابھی چند مہینے پہلے جب میں آیا تھا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگلی بار میں انہیں دیکھ تک نہیں سکوں گا۔ راجر نے افسردگی سے کہا، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام ہی ایسا ہے، اس کاروبار میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل بھی اپنی جگہ موجود ہوگا۔ تم شاید نئے ہو ابھی اس لائن میں، ورنہ ایسی بات نہیں کہتے، اور یہ تمہاری ساتھی مس ہیلن انڈر ٹریننگ لگتی ہے۔ میں نے راجر سے کہا، آپ خاصے تجربے کار لگتے ہیں مسٹر ہاشم خان۔ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے مارکیٹ میں، اور مس ہیلن کا تو یہ پہلا ٹرپ ہے۔ تربیت تو 3 سال سے کی جا رہی تھی ان کی، یوں سمجھیں تربیت کے بعد یہ آزمائشی دور شروع ہوا ہے ان کا۔ راجر نے جواب دیا، بالکل یہی خیال تھا میرا بھی ان کے بارے میں۔ مرید کے کب پہنچے تھے تم دونوں؟ میں نے موضوع بدل کر اچانک سوال کیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہونے سے 15-20 منٹ پہلے ہی آئے تھے۔ ہم چاہتے تو ہم سیدھے ولسن کیمیکلز فیکٹری پر ہی، لیکن یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں آپ کے ملک کے، یہ بڑی شاہانہ طبیعت رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرایہ وصول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی جب اور جہاں چاہتے ہیں پیسنجر کو گاڑی سے اتار دیتے ہیں۔ ہم جس ٹیکسی میں آئے تھے لاہور سے، اس کے ڈرائیور نے وہاں پہنچ کر اعلان کر دیا کہ اب اس کی گاڑی مزید چند گز آگے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ انجن بہت گرم ہو چکا ہے۔ اگر اس نے چند سیکنڈ بھی انجن اور چلتے رہنے دیا تو اس میں آگ لگ جائے گی۔ مجبوراً ہم نے وہیں اتر کر اسے کرائے کی ادائیگی کر دی۔ کرایہ ملتے ہی اس نے ایک اور شخص سے لاہور جانے کا کرایہ طے کیا اور اسے بٹھا کر فوراً ہی واپس لاہور کی طرف مڑ گیا۔ ہمارے جانے تک کا انتظار نہیں کیا اس نے،
کتنی عجیب بات ہے، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور اسے چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ راجر نے بتایا، یہ رپورٹ نہیں ہے مسٹر راجر جہاں لوگ ایک دوسرے سے اپنے اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہت کھرے اور صاف دل لوگ ہیں، جو کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ٹیکسی کا مالک وہ تھا، تم تو نہیں تھے جو وہ تمہاری مرضی سے چلتا۔ میں نے کہا۔ شرافت علی بولا، باتیں چھوڑو یار، گاڑی کی رفتار بڑھاؤ، ہمیں شام تک واپس بھی آنا ہے۔ فاطمہ دشمنوں کے درمیان اکیلی ہے۔ میں نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی فکر تم نہیں کرو، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کوئی، اور شام تک ہم ہر حالت میں واپس آ جائیں گے۔ ان دونوں کو لے کر میں سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا، لیکن یہاں پہنچتے ہی میں اور شرافت علی ایک ساتھ چونکے تھے۔ میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ کوٹھی کا مین گیٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور گیٹ کے اندر ایک سیاہ رنگ کی سیڈان کار کھڑی تھی۔ شرافت علی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا یہ سیاہ سیڈان کار کس کی ہے، کون ہے جو اس قیمتی کار میں میری کوٹھی پر آیا ہے، لیکن میں اسے کیا بتا سکتا تھا۔ میں نے وہ کار پہلی بار ہی دیکھی تھی اور میں اپنے کسی ایسے دوست یا میل ملاقاتی کو نہیں جانتا تھا جو ایسی کار رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ میں نے گیٹ کے باہر ہی اپنی کار روک دی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کوٹھی کے اندر میرا انتظار کرنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے یا دشمن، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ لہذا ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر کے میں کار کو اندر لے گیا۔ کار کے اندر داخل ہوتے ہی ایک کڑکدار آواز سنائی دی، بس غلام جلانی، کار کو یہیں روک دو اور سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر کار سے باہر نکل آؤ۔ خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، تم لوگ چاروں طرف سے زاد میں ہو ہماری، اور تمہاری بہن اور ملازمین ہمارے قبضے میں ہیں۔ میں نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ میرا یار سرنگی نواز اللہ نواز خان اپنے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو مجھ پر تانے کھڑا حقارت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ تھوڑے فاصلے پر جان عالم موجود تھا۔ ریوالور کا بوجھ اس نے بھی اٹھا رکھا تھا۔ ہاتھ میں اپنے میری گاڑی کے پیچھے بھی دو آدمی سٹین کرنے سیدھی کیے کھڑے تھے۔ انہوں نے کار کے اندر آتے ہی کھلا ہوا گیٹ بند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں گیٹ کھول کر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے شرافت علی کی طرف دیکھے بغیر اس سے کہا، لے پیارے شرافت علی، ہم تو خواہ مخواہ جوک مارتے پھر رہے تھے، وہ تو خود ہی آ گیا یہاں جس کے لیے سارا لاہور چھان مارا ہم نے۔ اللہ نواز خان نے کڑک کر کہا، جلدی جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پہلے ہی 2 گھنٹے انتظار کرا لیا ہے تم نے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آ رہا ہوں یار، ایسی بھی جلدی کیا ہے، 2 ہی گھنٹے میں بور ہو گئے تم۔ مجھے دیکھو، آج چوتھا دن ہے تم لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے۔ سارا لاہور الٹ پلٹ کرنے کے بعد ابھی سیدھا مریدکے سے لاہور چلا آ رہا ہوں میں۔ عقبی نشست سے ہیلن کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون لوگ ہیں یہ ہاشم خان، یہ گنیں کیوں اٹھا رکھی ہیں انہوں نے؟ میں نے اس کی طرف مڑے بغیر جواب دیا، فکر نہ کر بی بی، یہ سب اپنے یار بیلی ہیں، ایسے ہی مذاق کرنے کے موڈ میں آ گئے اس ویلے۔ میں نے یہ بات اردو میں کہی تھی، اس سے جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ بولی، کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کار کا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر پاؤں کار سے باہر دھرتے ہوئے شرافت علی سے کہا، یار شرافت علی، میری بات کا انگریزی ترجمہ سنا دے اس کو اور ان دونوں کے ساتھ تو بھی باہر آ جا گاڑی سے، مہمانوں کی تواضع بھی تو کرنا ہے ابھی ہمیں۔ میرے کمرے میں قدم دھرتے ہی مجھے ولسن کی آواز سنائی دی، اچھا تو آپ تشریف لے ہی آئے مسٹر غلام جلانی، آئیے آئیے، بڑا انتظار کرایا ہے آپ نے ہمیں۔ میں تو اب نا امید ہونے لگا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جلتا ہوا سگریٹ ہاتھ میں تھا اس کے، اور عالیہ اور انور کمال اس کے سامنے فرش پر بندھے ہوئے پڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نظام الدین اور کبرا مسمی صورت بنائے بیٹھے تھے، آنکھوں سے ان کی خوف جھانک رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی طرف بڑھتے ہوئے تعجب سے کہا، ارے یہ ان لوگوں کو باندھ کے کیوں ڈالا ہوا ہے بھائی؟ کچھ میزبانی کا موقع تو دیا ہوتا انہیں۔ میں نے آسیہ کے پاس بیٹھ کر اس کے جیکٹ بند کھولنا شروع کر دیے۔ ولسن میری اس حرکت پر بری طرح بوکھلا اٹھا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟
ہٹو اس کے پاس سے نہیں تو گولی مار دوں گا، ہٹو جلدی سے۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اپنے۔ میں نے کہا اوئے چھوڑ یار، ایسی بھی کیا ناراضگی ہے، میں تو 4 دن سے تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تیری مغفرت کرانے کے خیال سے، اور تو ایسا کٹھور ہے یار کہ انہیں باندھ رکھا ہے تو نے۔ میرے اس بے تکلفانہ اور بے نیازانہ انداز نے ولسن کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں میری بات کا مطلب نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ سکتا میں نے آسیہ کو آزاد کر کے اس سے انور کمال کے جکڑ بند کھولنے کو کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران جان عالم اور اللہ نواز شرافت علی کے ساتھ راجر اور ہیلن کو لے کر وہاں آ چکے تھے، مگر یہاں کی صورتحال دیکھ کر وہ لوگ بے حیران و پریشان کھڑے کبھی مجھے اور کبھی ولسن کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ولسن کی طرف بڑھتے ہوئے شرافت علی سے کہا، آ یار شرافت علی، تو بھی مل اپنے اس یار ولسن سے، بڑا یار مار قسم کا آدمی ہے یہ، تو نے ایسی کتی شے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میری یہ بات سن کر ولسن اچھل کر کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور ریوالور مجھ پر تان کر گرجا، خبردار جیلانی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو گولی مارنے میں بالکل تکلف نہیں کروں گا۔ میری وہ طلسمی انگوٹھی مجھے واپس مل چکی تھی اور اس گھڑی وہ میرے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں موجود تھی، لہٰذا اس کے ریوالور کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ البتہ یہ خدشہ ضرور تھا کہ ولسن یا اس کے ان چاروں آدمیوں میں سے کوئی میرے کسی ساتھی پر گولی نہ چلا دے، لیکن ایسے موقعوں پر رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے الجھے رہیں، کسی کا دھیان دوسری طرف نہ جا سکے، لہٰذا میں نے مسکراتے ہوئے ولسن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، اوئے چھوڑ یار، کیوں مذاق کرتا ہے، خواہ مخواہ خالی ریوالور لے کر مجھے دمکا رہا ہے۔ ولسن کا پارا ایک دم چڑھ گیا، اس نے جھنجھلا کر ریوالور کی لبلبی دبا دی اور پھر یکے بعد دیگرے اسے دباتا ہی چلا گیا، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس کے ریوالور سے ایک بھی گولی برآمد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا پیارے، تو خالی ریوالور لے کر میرے ساتھ مخول کر رہا ہے، چل چھوڑ، لا یہ مجھے دے دے۔ میں اس کے اس قدر قریب پہنچ چکا تھا کہ میں نے تیزی سے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا۔ میری اس حرکت پر اللہ نواز نے مجھے للکارتے ہوئے کہا، خبردار جیلانی، باس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ، اب اگر تم نے ان کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو گولی سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ تمہیں ہماری اسٹین گنیں اور ریوالور خالی نہیں ہے اور نہ ہم یہاں مذاق کرنے آئے ہیں تم سے۔ تو چپ کر جاؤے سالے سرنگی نواز، ہتھیار چلانے اور سرنگی بجانے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے۔ میں نے کہا، اوئے بک نہیں ہوئے، تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ نواز تیش میں آ کر داڑا اور اپنا ریوالور سیدھا کر کے اس کی لبلبی دبا دی۔ اس کی حیرت اس سمے دیدنی تھی، وہ بار بار ریوالور کی لبلبی دباتا اور پھر استجابیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگتا تھا۔ کئی بار کی ناکام کوشش کے بعد اس نے اسٹین گن برداروں کی طرف مڑ کر کہا، کھڑے ہوئے منہ کیا دیکھ رہے ہو، اڑا دو سالے کو گولیوں سے۔ ایک اسٹین گن والے نے فوراً کہا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے اللہ نواز، دیکھتے نہیں ہو یہ باس کے پاس ہی کھڑا ہے، اگر ہم نے اس پر گولی چلائی تو وہ بہک کر باس کو بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک طرف سے شرافت علی اور دوسری طرف سے انور کمال نے، جسے اتنی دیر میں آسیہ آزاد کر چکی تھی، دونوں اسٹین گن والوں پر جست کر کے ایک ساتھ انہیں دبوچ لیا اور ساتھ لیے ہوئے نیچے گر پڑے۔ عین اسی لمحے آسیہ بھی ہوا میں اچھل کر کسی شکاری باز کی طرح جان عالم پر جا پڑی تھی۔ میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر چند ثانیے کے لیے ولسن کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے میری اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنبھل کر میرے اس ہاتھ پر، جس میں اس کا ریوالور دبا ہوا تھا، زور کی لات ماری۔ اس اچانک اور زوردار ضرب سے میرے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے ولسن مجھ سے الجھ کر مجھے رگیدتا ہوا کچھ دور تک لے گیا۔ میں چونکہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا سنبھلنے کی کوشش کے باوجود پیچھے ہٹتا چلا گیا، مگر
مگر جلد ہی میرے قدم زمین پر پوری طرح جم گئے۔ میں نے قدم جماتے ہی خونخوار نظروں سے ولسن کو دیکھا۔ وہ مجھ سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح کمبل ہو کر رہ گیا تھا، کسی طرح چھوڑ ہی نہیں رہا تھا مجھے۔ میری ہر کوشش کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ نہ ہوا تو میں نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے سر سے زوردار ٹکر اس کی ناک پر ماری۔ وہ بری طرح بلبلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا تھا شاید، اور خون تیزی سے بہہ کر اس کے ہاتھوں پر پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے اس کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی لمحے آگے بڑھ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے انتہائی صورت کے ساتھ اس کی رگیں احساس مسل ڈالی۔ وہ ایک دم کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح نیچے گرا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بالکل کوشش نہیں کی اور پلٹ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آسیہ، انور کمال اور شرافت علی اپنے اپنے حریفوں سے الجھے ہوئے تھے۔ اللہ نواز نے اپنا ریوالور پھینک کر اسٹین گن اٹھا لی تھی اور اسے میری طرف کر کے اس کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنے تینوں ساتھیوں کو نظر انداز کر کے میرے ہاتھوں سے ولسن کو بچانا چاہتا تھا اور اسی مقصد کے لیے اس نے مجھ پر اسٹین گن تانی تھی، مگر اتنی ہی دیر میں ولسن سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ راجر اور ہیلن سہمے ہوئے دروازے کے ساتھ دیوار سے چپکے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں نظر انداز کر کے اللہ نواز کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے گرج کر کہا، یہ اسٹین گن زمین پر ڈال دے۔ اللہ نواز، سرنگی نواز، تم لوگوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے اب۔ اللہ نواز نے میری تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر اسٹین گن کی لبلبی دبا کر مجھ پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسٹین گن تو میری انگلی میں پڑی ہوئی طلسمی انگوٹھی کے زیر اثر آ چکی تھی۔ وہ مجھ پر گولیاں کس طرح اگل دیتی۔ اللہ نواز چند لمحے فائر کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا اور جب اس گن سے کسی طرح بھی کوئی گولی نہیں نکل سکی تو اس نے جھنجھلاہٹ کے انداز میں اسٹین گن مجھ پر پھینک مارنے کے لیے اوپر اٹھا لی، لیکن فوراً ہی اپنا ارادہ ملتوی کر کے اسے مجھ پر پھینکنے کے بجائے نال سے پکڑ کر مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اسٹین گن مجھ پر پھینک کر مارنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ میں اس کی زد سے بچنے کے لیے حرکت میں آ چکا تھا، لیکن اس نے اچانک ارادہ بدل کر اسٹین گن سے مجھ پر حملہ کیا تو مجھے سنبھل کر اس کے حملے سے بچنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ میں نے بہت تیزی سے اسے جھکائی دے کر نکل جانے کی کوشش کی تھی، اس کی زد سے اس کے باوجود بھاری اسٹین گن میری پشت پر پڑی اور میں لڑکھڑا کر منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ پشت پر لگنے والی ضرب خاصی شدید تھی، لیکن میرے پاس اس کی شدت کو سمجھنے اور چوٹ کا اندازہ لگانے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، لہذا موقع کی نزاکت کے پیش نظر میں نیچے گرتے ہی دائیں طرف لوٹ لگا کر اس کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ اللہ نواز نے میرے گرتے ہی دوسرا وار کیا تھا۔ اگر مجھے اس جگہ سے ہٹنے میں ایک پل کی بھی دیر ہو جاتی تو میں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی میری موت اتنی آسان تو نہیں تھی یارو کہ میں اس گیدڑ کے بچے کے ہاتھوں مارا جاتا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میری داستان حیات اتنا طول کبھی نہ کھینچتی اور میں اب سے بہت پہلے مٹی میں مل چکا ہوتا۔ میرے ذمے تو اس رب دو جہان نے اپنے اس وطن عزیز کی کچھ خدمت ڈال رکھی تھی اور اس ذمہ داری کو پورا کیے بغیر وہ مجھے کیسے اٹھا لیتا دنیا سے۔ اب تک میں جن مراحل سے گزرتا آیا تھا وہ تو سارے کے سارے تربیتی مرحلے تھے جو ایسے کاموں کی تربیت کے دوران ہر ایک کو پیش آتے ہیں، بس ذرا میری تربیت کچھ زیادہ سخت کر دی گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میرا کام بھی دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہی سخت تھا۔ اللہ نواز کا وہ فار کھالی گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرے وار کے لیے تیار ہوتا میں سنبھل چکا تھا۔ میری پشت میں اس وقت بہت ہی شدید قسم کی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ وقت اس تکلیف پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ اسٹین گن کو دونوں ہاتھوں میں تولتا ہوا میرے سر پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ حرکت میں آتے میری ٹانگ چل گئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پورے زور سے ایک ٹانگ سیدھی کر کے پنجے پر اپنا پورا وزن سہار کے لاٹھ کی طرح اس کی ٹانگوں میں
ٹانگ ماری تھی۔ اس طرح ٹانگ مارنے کا یہ ایک خاص فن ہے جو مجھے گلزمان نے سکھایا تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید اور بھرپور ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ٹانگ لگتے ہی اللہ نواز یوں اچھل کر گرا تھا جیسے اچانک اس کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا میں ایک دم اس کے اوپر جا پڑا اور پھرتی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ہر احساس سے عاری کر دیا اسے۔ وہ اٹھنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا لیکن میرے راگے احساس کو ملتے ہی اس کی ساری جدوجہد ختم ہو گئی اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پھیلا کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ میری پشت بے انتہا تکلیف دے رہی تھی۔ اس تکلیف کا احساس مجھے اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا جب تک اللہ نواز سے مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ خطرہ ٹلتے ہی اس تکلیف کے احساس نے آ گھیرا تھا اور اب مجھ کو حرکت کرنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ میں بمشکل اللہ نواز سے پھسل کر نیچے اترا اور اس کے نزدیک پڑی ہوئی اسٹین گن اٹھا کر دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انور کمال اور شرافت علی اپنے اپنے حریفوں کو بری طرح رگید کر مار رہے تھے لیکن آسیہ جان عالم کے مقابلے میں بے بس سی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے وہ زمین پر اوندھی پڑی ہوئی تھی اور جان عالم اس کی پشت پر چڑھا اس کے بال پکڑ کر اس کا سر زور زور سے زمین سے ٹکرا رہا تھا۔ آسیہ کو اس عالم میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے جان عالم کو گولی مارنے کے لیے اسٹین گن سیدھی کی لیکن فوراً ہی مجھے خیال آ گیا یہ میرا اپنا گھر تھا، لاہور میں ہماری واحد پناہ گاہ، یہاں گولیاں چلتی اور ان کی آوازوں پر پولیس ادھر متوجہ ہو جاتی تو ہم فوری طور پر کسی دوسری جگہ منتقل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور کی پولیس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں لاہور واپس آ چکا ہوں تو ہمارے لیے آزادی کے ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے گولی مارنے کا ارادہ تبدیل کر کے ایک بار پھر اپنی تمام قوت کو مجتمع کیا، اپنے عضلات کو اکڑا کر تکلیف کے احساس کو ذہن سے جھٹکا اور اسٹین گن کو نال کی طرف سے تھام کر آگے بڑھ کے پوری قوت سے جان عالم کی کان پٹی پر وار کیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی کان پٹی کی ہڈی ٹوٹ کر اندر گھس گئی اور وہ آسیہ کے اوپر سے اچھل کر الگ جا پڑا۔ اس کی کان پٹی سے سیاہی مائل گاڑھا خون پر نالے کی طرح بہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔